الدرس الرابع، عربی کا معلم، یہ ہے تذکیر اور تانیث کے حوالے سے. یہ بھی آپ علم النحو خلاصۃ النحو میں پڑھ چکے ہیں. تو مقصد یہاں پر بھی یہی ہے کہ اس کے جملے ہمیں بنانا آئیں. تو دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. تذکیر اور تانیث مذکر اور مؤنث کو کہتے ہیں جنس کے اعتبار سے اسم دو قسم کا ہوتا ہے، مذکر یا مؤنث. جیسے ابن بیٹا مذکر ہے، ابنۃ بیٹی مؤنث ہے. اسم مذکر کے آخر میں تا یعنی تائے تانیث بڑھانے سے مؤنث بن جاتا ہے. جیسے ابن سے ابنتن، حسن سے حسنتن، ملکن سے ملکتن، ملکن سے ملکتن. اس قاعدے کا استعمال زیادہ تر اسم صفت میں ہوتا ہے، لیکن اسم ذات میں بہت کم. یہ جو انہوں نے آخر میں یہ جو قاعدہ بتایا 2 نمبر قاعدے میں کہ تائے تانیث لگا دینے سے مذکر سے مؤنث بن جائے گا، تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسم صفت میں، یعنی آپ نے موصوف صفت پہلے پڑھا تو موصوف صفت کے اندر جو صفت ہے، صفت بنانے کے لیے یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن ذات بنانے کے لیے اسم ذات میں ایسا نہیں ہو سکتا، بہت کم ایسا ہوگا. 3 نمبر پہ کہتے ہیں بعض اسموں کے آخر میں الف مقصورہ، یعنی آپ پڑھ چکے ہیں الف مقصورہ تانیث کی قسم ہوتی ہے، تانیث کی علامت ہوتی ہے، یا الف ممدودہ کہ جس کے اندر الف ہو اس کے بعد حمزہ ہو اور تانیث کی علامت ہوتی ہے. مثلا حسنہ، دیکھیں اس کے اندر آخر میں الف ہے لیکن اس کو لکھا جاتا ہے یا کے ذریعے سے. اور زہرا یہ جو ہے اس کے اندر الف ہے، اس کے آخر میں حمزہ ہے، تو یہ علامت ہے اسم مؤنث کی. آگے کہتے ہیں بعض اسما بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں جن کی تفصیل حسب ذیل ہے. اب یہ سماعی ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو کسی بھی ان کے لیے قاعدہ نہیں ہوتا، ان کے لیے قاعدے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ عرب سے ایسے سنا گیا ہوتا ہے، یعنی سماع اس کا اسی طرح سے ہوا ہوتا ہے، لہٰذا ان کو ہم مؤنث سن کے کہتے ہیں، اس لیے اس کو مؤنث سماعی کہتے ہیں. کہتے ہیں الف جو اسم کسی عورت یعنی مؤنث پہ بولا جائے، جیسے امن، عروسن دلہن، ہندن ایک عورت کا نام ہے، یہ تمام اس جو اسما ہے یہ مؤنث ہوں گے، سماعن مؤنث ہوں گے. یعنی کہ کسی بھی عورت کا نام ہمیشہ مؤنث ہوگا. با پہ کہتے ہیں ملکوں کے نام، جیسے مصر، الشام، الروم، یہ بھی مؤنث ہی ہوں گے، یعنی ان کو جب بھی ہم جملے میں ذکر کریں گے تو مؤنث کے صیغے کے ساتھ کریں گے. جیم میں کہتے ہیں ان اعضاء کے نام جو جفت ہیں، جیسے یدن 2 ہیں، 2 ہاتھ ہوتے ہیں انسان کے، رجلن 2 پیر ہوتے ہیں، اذن 2 کان، اور عینن 2 آنکھیں. تو ایسے تمام ایسے تمام اعضاء کے نام جو کہ 2 ہیں جس انسان کے جسم میں، وہ جو ہے بھی مؤنث ہوں گے. دال میں کہتے ہیں اسماء مذکورہ کے علاوہ بھی بعض ایسے اسم ہیں جن کو اہل عرب مؤنث استعمال کرتے ہیں، جن میں چند ذیل میں درج ہیں. اب یہ مشہور درج کر دی ہیں، ان کے علاوہ بھی ممکن ہے آ سکتے ہیں. دیکھیں ان میں سے کافی سارے آپ پہلے آپ کے نظر سے گزر چکے ہوں گے. ارضن، دارن، شمسن، یہ مؤنث ہے. 5 نمبر پہ کہتے ہیں بعض اسموں کے آخر میں تا ہوتی ہے مگر ان کا استعمال مذکر کے جیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ مردوں پر بولے جاتے ہیں. جیسے طرفہ ایک شاعر کا نام ہے، خلیفہ مسلمانوں کے بادشاہ کو کہتے ہیں، علامہ بڑے عالم کو کہتے ہیں. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مذکر کے لیے کوئی اسم بولا جا رہا ہے اور اس میں بظاہر اس میں علامت مؤنث کی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن وہ مذکر کے لیے ہی استعمال ہوگا، مذکر ہی استعمال ہوگا وہ. 6 نمبر پہ کہتے ہیں یاد رکھیں جس طرح اعراب اور تعریف و تنکیر میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی مطابق ہوتی ہے. یعنی موصوف اگر مذکر ہوگا تو اس کی صفت بھی مذکر ہوگی، اور موصوف اگر مؤنث ہوگا تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی. تو اب جو اہم ترین سلسلہ الفاظ ہیں جس میں آپ الفاظ اور معنی یاد کرتے ہیں، تو دیکھیں یہاں پہ آپ کو الفاظ معنی یہاں پہ سیکھنے کو ملیں گے، اور کافی سارے الفاظ ہیں، ان کو آپ یاد کریں، ان کے معنی سامنے لکھے ہوئے ہیں. مشق نمبر 3 میں یہی کرنا ہے کہ آپ نے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے اس کا، اور اس کے آگے عربی سے اردو میں ترجمہ کرنا ہے. تو یہ آپ کے لیے آپ کوشش کریں اور اس کا ترجمہ کریں.